یہ کہ قیامت تک قرآن پاک کی جو ہے وہ اس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا، تو حضرت عثمان غنی نے کیسے قرآن پاک جلا دیا اور اپنی جو ہے وہ اس کو ترتیب دی. آپ کو پتہ ہے یمن سے ایک بندہ آیا تھا اور آ کے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کاروبار میں مسئلہ کر رہے ہیں اور دین سے پھر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت ساری آیات آپ کو بھی پتہ جس میں اما عائشہ والی جو بکری والی جو بنایا ہوا ہے وہ بھی ہے. تو یہ مسئلے بتائیں تو جب ہاں بکری کھا نہیں دیکھیں یہ جو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں نا سمجھدار، میں آپ سے یہ باتیں میں آپ کا خادم ہوں، میں اگر کسی سنی سے باتیں کروں گا ہاں نہیں سر میں آپ کے پاس اس لیے آیا کیونکہ آپ کی ریسرچ بہت ماشاءاللہ ڈیپ ہے. کیونکہ یہ بات مجھے یہ پسند ہاں جی یہ بات جو مسلمان کہتا ہے نا، مسلمانوں نے مشہور کیا کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک صرف نعرہ ہے جس کا کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بات بالکل آپ کی صحیح ہے. عثمان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا، ابو بکر عمر کو بھی نہیں پتا تھا. ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ احادیث میں بے شمار، بلکہ قرآن کی اپنی آیات میں بے شمار اس بات کے دلائل ملتے ہیں کہ قرآن میں سے کچھ آیات جن کی تعداد کم بھی نہیں وہ کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کم نہیں ہوئی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کیا، اس لیے کم ہوئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے محافظ تھے ان کو پیچھے ہٹایا گیا، اور جو لوگ بالکل جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے مسلمان بن کر وہ بھائی خلیفہ بن گئے، مولوی بن گئے، مسلمانوں کے پیشوا بن گئے، انہوں نے سب کچھ ضائع کر دیا، سنت بھی ضائع کر دی، دین عقیدہ قرآن سب کچھ ضائع کر دیا. تو ابھی جو قرآن ہے مسلمانوں کے پاس یہ قرآن کا کچھ حصہ ہے، قرآن کا کچھ حصہ یہ پورا قرآن بزنس اینڈ منی تجارت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بزنس مین تھے حضرت عثمان غنی. اچھا ایک اور چیز کا کوڈ دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. چلیں شکر ہے قرآن پاک کا آپ نے تصدیق کر دی. کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میں جہاں پہ غلط ہوں گا سر آپ کی دین کی ریسرچ میں سے زیادہ ہے، میں نے اس لیے کہا تھا آپ سے میں سیکھنے آیا ہوں، اگر اس میں میری ریسرچ تھوڑی غلط ہے تو مجھے صرف میں تصدیق کروانا چاہتا ہوں آپ سے. جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس میں ٹکڑے آئے ہیں. ٹھیک ہے ٹکڑے آئے ہیں. لا الہ ایک جگہ پہ آیا ہے اور یہ ہاں جی یہ کلمہ جو ہے وہ لیا گیا ہے ایکچولی توریت سے لیا گیا، کیونکہ پروفٹ جو تھے وہ توریت کی بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے، مگر آج کے مسلمان کو اگر توریت کا مطالعہ کرو تو اس کے پیٹ میں مروڑ پھر جاتے ہیں، اس کو درد ہونے لگتا ہے. تو خیر مجھے اس سے فرق نہیں ہے کسی کے درد پھڑے یا جو بھی ہو. خیر جو ہم نے کلمہ لیا وہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ خلاف خلفاء راشدین کے بھی بہت بعد آیا. مروان بن حاکم جو ہے وہ دمشق کے جو ہے وہ لیڈر تھے. اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن زبیر سن آف اسما، ٹھیک ہے جی سن آف اسما جو تھے، انہوں نے جو ہے فائٹ کرنے کے لیے ان سے عبد المالک نے جو ہے وہ جو ہے ان سے فائٹ کی، مگر ان کا جو عبداللہ ابن زبیر کا جو سلوگن تھا یعنی نعرہ تھا ان کے جو جھنڈے پہ لکھا ہوا تھا وہ تھا محمد رسول اللہ. مگر ان کو ہلاک کرتے ہیں جی عبد المالک. ٹھیک ہے جی عبد المالک جب ان کو ہلاک کرتے ہیں تو جب ان کو مکہ میں جو ہے وہ ریاست اپنی قائم کرنی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ ہے نا وہ بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو پہلا جو سلوگن تھا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اپنے جھنڈے کو کمپلیٹ کیا اور اپنا سلوگن ایک نعرہ یعنی لگایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تقریباً 60 سے 70 سال کے بعد یہ جو ہے وہ کلمہ شروع ہوا. اس سے پہلے جو ہے وہ کلمہ شہادت اور بیعت لی جاتی تھی. if I am not wrong تو پلیز سر دیکھیں مجھے جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ میں نے ریسرچ نہیں کیا کہ اہل سنت کے آج کے روایات کیا ہیں، لیکن شیعہ احادیث میں تو یہ تو بہت ثابت ہے کہ مکے کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی ہوتا تھا کہ مسلمان بننے کے لیے ایمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اہل بیت طاہرین 12 اماموں کی امامت، وہ عربی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی امامت کی شہادت دینا ضروری ہوتا تھا. تو مجھے نہیں معلوم جماعت عمریہ کے ہاں وہ جماعت عمریہ کے ہاں دیکھیں بھائی ابھی دیکھیں وضو کی کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، نماز کی احادیث بہت کم ہے، اذان کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں اعلان کے اذان جو ہے روزانہ دیتے تھے، سب کو پتہ ہے اذان ہوتا تھا، احادیث ان کے پاس نہیں ہے، وضو کے نہیں ہے. تو ان کے مذہب میں اگر آپ نقائص کو دیکھیں نا، اگر شہادتین پہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہو اب میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ نہیں کیا، اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ بعد میں 100 سال کے بعد مروان کے 80 سال کے بعد پہ شروع ہوا، تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے، ان کے مذہب کی بنیاد ایک سیاسی وجوہات کی سیاسی مصالح پر خلفاء کی سیاست کی بنیاد پہ پڑی ہے، تو ان کو توحید اور رسالت سے اتنے غرض نہیں ہے، تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب مکے میں پیدا ہوئی تھیں تو انہوں نے سب سے پہلے شہادت جو دیا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا انہوں نے شہادت دیا تھا. اور ان کی ولادت جو ہے بعثت کے 4-5 سال کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمارے ہاں اس کی کوئی اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے. جی مزید کوئی سوال کریں؟ اور آخری سوال ہے شاید، ہاں جی آخری سوال ہے، اس کے بعد ایک اور سوال کروں گا پھر بس ہے. ایک تو بخاری شریف پہ جو ہے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تو مجھے جو ہے ان کی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری ایسی حدیثیں لگی جو کہ عقلوں کو بالکل جو ہے وہ مطلب برین میں نہیں جاتی. سب سے پہلے تو بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے 11 سال کی عمر میں انہیں 18,000 حدیثیں یاد تھیں. یار 11 سال کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ پراپر جو ہے وہ، اب میں تو کہوں گا تو پھر یہ بہت ضدی لوگ ہیں، تو 11 سال کے بچے کو کیسے 18,000 حدیث یاد ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اس میں ایک حدیث ہے کہ جی اللہ پاک جو ہے وہ دوزخ والے جو ہے وہ ٹائم ہوگا اور اس میں نا اور انسان ڈالے گا اور دوزخ کہے گی مجھے اور دو مجھے اور دو، پھر اللہ اپنی پنڈلی رکھے گا تو دوزخ کہے گی میری باس میری باس. یار یہ بچوں والی بات ہے، یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک کسی دوزخ کے اوپر پاؤں رکھیں گے؟ یعنی کہ اللہ تو کن کہیں گے نا تو ہو جائے گا. ظاہری سی بات ہے اگر جو لوگ مسلمان ہیں تو یہ حدیث میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ 5 حدیثیں ایسی ہیں جو کہ ریالٹی بیس ہیں. جماعت عمریہ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے عقل کی تعریف میں کہ عقل اچھی چیز ہے. ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں کہ بھئی عقل بھی کوئی چیز ہے، کوئی انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، عقل سے استعمال کر، عقل اللہ کی نعمت ہے. بلکہ ان کے پاس بالعکس اس بات پہ احادیث موجود ہیں کہ عقل بری چیز ہے. تو اگر آپ کو ان کے پاس ان کا مذہب خرافات اور غلط باتیں، ان کا مذہب بہت زیادہ ان کے مذہب میں، لیکن ہمارے ہاں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں عقل کی تعریف کی روایات بہت زیادہ ہیں. اور یہ کہ مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، یہ بہت زیادہ. اب اچھا آپ نے ایک اور سوال کیا تھا یہ بخاری کے متعلق اور ان کے محدثین کے متعلق، ان کے کہ یہ کیسے شراب پیتے تھے اور کیسے یہ جھوٹے لوگ تھے. اور یہ خود بخاری جو ہے اس نے اپنی کتاب چرائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی اپنی کتاب نہیں ہے. بخاری کا ایک ٹیچر تھا علی ابن المدینی، علی ابن المدینی تھا. یہ صحیح جو بخاری کہتا نا، یہ محمد ابن اسماعیل بخاری اس کا ٹیچر تھا. اس نے کتاب لکھا تھا، اس نے اس کے نظر میں جو صحیح حدیث تھی اس کو اس نے الگ کیا تھا اور وہ کسی کو دیتا نہیں تھا وہ کاپی. تو یہ بخاری جو تھا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں کتاب کسی طرح سے حاصل کروں. تو علی ابن المدینی کبھی ایک دفعہ اس کو جانا ہوا شہر سے باہر، تو یہ اس کا شاگرد تھا، اس کے گھر گیا، اس کے بیٹے کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے کے کہ والد صاحب کی کتاب مجھے دے دو میں واپس کر دوں گا. تو اس سے لے کے فوراً شہر سے بھاگ گیا، چلا بھاگ گیا، نکل گیا. اور وہ علی ابن المدینی آیا گھر تو اس کو کتاب اس پرانے زمانے میں پرنٹر وغیرہ تو نہیں تھا نا کہ دوسری کاپی اس کے پاس ہو. تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوگا، بیمار ہے، اسی بیماری میں مر گیا کیونکہ اس کے شاگرد نے کتاب تو یہ تو پھر یہ ادھر گیا تھا نا، یہاں سے عراق میں تھا، یہ حجاز میں، یہاں سے بھاگ گیا تھا، پھر گیا تھا ایران نیشابور میں جب گیا تھا تو اس کے اپنے استاد، اس کو جب عقائد پتہ چلے تھے نا اس کے استاد کو، اس کے استاد نے اس کی تکفیر کی. اور یہ زندگی کے آخر میں ہے نہ کہ یہ مثلا جوانی میں ایسا ہوا ہے، زندگی کے آخر میں. تو استاد نے اس کو لوگوں کو کہہ دے بھائی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تو پھر کوئی اس پہ تکتا بھی نہیں تھا، تو یہ بھاگ گیا وہاں سے. پھر گیا یہ بخارا جب گیا تو اس کے استاد نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ آدمی ادھر آیا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ کافر ہے، اس کے عقیدے فاسد ہے. اور وہ اپنے استاد سے بخاری میں نقل بھی کرتا ہے نا، یعنی یہ اس کا استاد اس کے اپنے نزدیک ثقہ ہے. تو پھر بخارا کے امیر نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو یہ بھاگتا پھر رہا تھا، کسی گاؤں میں گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے اسی گاؤں میں. تو یہ بخاری کی جو اپنی تاریخ ہے، اس کے علاوہ اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں، بے شرمی کی باتیں. مسلم بھی اسی طرح، مسلم کی بھی ریکارڈ بہت خراب ہے. تو یہ ان کے کتابوں میں تو یہ باتیں بہت بری پڑی ہیں. ابو حنیفہ ہے نا، ابو حنیفہ، یا سبحان اللہ، یہ خود بخاری کو بھی مانتے، ابو حنیفہ کو مانتے. بخاری خود ابو حنیفہ کی تکفیر کرتا تھا. بخاری خود ابو حنیفہ انہوں نے ڈینائل کیے ہیں، بہت ساری باتوں میں ڈینائل کیے ہیں. یہ اپنے ایک امام دوسرے امام کو ڈینائل کرتا ہے. اور ایسے آج کل کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اماموں کے بارے میں. ایک کہتا ہے کہ جو ہے وہ امام بن کے یا مسجد میں امامت کرتے ہوئے آپ پیسے نہیں لے سکتے، وہ کمائی حرام ہے. دوسرا امام کہتا ہے حلال ہے. تو ایک میں رفع دین کرتے ہیں، ایک میں نمازیں. یہ مطلب بہت زیادہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ دین کو ڈسٹرب کیا ہے. یہ بات ہے. ابو حنیفہ کے جو کرتوت ہے نا، جو تاریخ میں آئے، وہ تو بہت ہی شرمناک ہے. یعنی اس کی جتنی مذمت کی ہے بھائی، اتنی مذمت، جو مجھے تعجب ہے یہ حنفی لوگ کیسے ان کو شرم نہیں ہے ایسے آدمی کی وہ تقلید کرتے ہیں. بہرحال اس کی کہانی بہت لمبی ہے، کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام. پڑھیں گے سر، آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے بچے پڑھنا شروع کریں گے سر. ہمیں یہ بالکل اچھی ایک اچھا میں آپ کا ایک اور سوال رہ گیا آپ کا، کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت، مسلمان بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ مسلمان بھی تو مسلمان نام کا ہے نا. جو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم